خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ کعبہ کے سائے میں چادر لپیٹے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کے یہاں ہمارے لیے دعا کیجیے اور مدد کی درخواست کیجیے۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی کے نیچے کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اس میں اس کو گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اسے اس کے سر کے وسط میں رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ مصیبت کا یہ پہاڑ بھی اس کو توحید سے برگشتہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، مگر اہل توحید پھر بھی دین نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3612 نمبر پر۔ تو نبیوں کے ہمراہ اللہ والوں نے جنگ کی، نہ ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، نہ جد و جہد کا سلسلہ ختم کیا، نہ دشمن کے سامنے جھکے، نہ مشکلات پر پیچھے ہٹے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بات ہے اللہ کی راہ کی، فی سبیل اللہ کی۔ ایسا لگتا ہے وہ سبیل آج کے دور میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تو تھی۔ آج کے لوگوں کے لیے سبیل کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جو کام فی سبیل اللہ نہیں ہوتا وہ فی سبیل الطاغوت ضرور ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں نہیں وہ شیطان کے راستے میں ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، ہم چل تو رہے ہیں، راستہ بھی ہے اور چلنے کا معاملہ بھی ہے۔ پھر سوچیں کہ ہم کہاں چل رہے ہیں، ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ زندگی فی سبیل اللہ ہے یا کچھ اور؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ تو کچھ گھنٹے تو فی سبیل اللہ ہے، باقی زندگی وہ کس کے راستے میں ہے؟ کیا جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ دین کا بنیادی اصول ہے۔ کیا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ دعوت۔ کیا اس دین کے پیغام کو پہنچانا فرض نہیں ہے؟ پھر کیا پہنچاتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ کی باری تو بعد میں آتی ہے، اور وہ فرض بھی مردوں پر ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کون سی سبیل پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم اسے اپنے لیے فرض بھی سمجھتے ہیں، اللہ کے پیغام پہنچانے کو، اللہ کے دین کی دعوت کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، تعلیم دین کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں؟ ہمتیں، کوششیں، صلاحیتیں، قوتیں، مال، سب کچھ کہاں لگ رہا ہے؟ جو اس راستے پر چلتا ہے اس کے لیے مشکلات آتی ہیں، پھر ان مشکلات پر وہ صبر کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ اور جو نہیں چلتا وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ صبر کے اپنے ہی معنی لیتا ہے۔ دین کی حقیقت کو کیسے وہ پا سکتا ہے جس کا ارادہ ہی دنیا کا ہو، جس کی ہمتیں دنیا کے لیے ہوں، جس کا مال بھی دنیا کے لیے ہو، جس کی اولاد بھی دنیا کے لیے ہو، جس کی زندگی بھی دنیا کے لیے ہو، جو اسی دنیا میں جینا اور اسی میں مر جانا چاہتا ہو۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر
بہت سے رب والوں نے جنگ کی، جنگ تو آج بھی جاری ہے، میدان جنگ بھی سجا ہوا ہے، اور میڈیا وار، نظریات کی جنگ کتنی بڑی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو بدل دیا گیا، ان کی زندگیاں بدل دی گئیں۔ وہ فی سبیل اللہ نہیں چل رہے، وہ فی سبیل الطاغوت ہیں۔ طاغوت کے راستے میں جن کا سفر ہو، ان کے ماں باپ ایمان پر ہوں اور وہ صبر کر جائیں۔ کیا اس کے لیے سارے معاشرے کے افراد کا فرض نہیں بنتا کہ وہ نبی کے مشن کا ساتھ دیں؟ جس پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتیں، قوتیں، اپنا مال لگائیں۔ کہاں سنبھال کر رکھ لینا ان صلاحیتوں کو، قوتوں کو، اس مال کو؟ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جب زندگی نہیں رہے گی پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس زندگی میں ارادہ کر لیں۔ دیکھیں، ارادے کے بغیر عمل نہیں ہوگا۔ کوئی اور آ کے ایکسٹرنلی آپ کو پش کرے، ٹھیک ہے، وہ تو اجر پائے گا، اور اگر کوئی نہ کرے پھر رب کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ ثابت قدم رہے۔ جس نے راستہ اختیار نہیں کیا، وہ ثابت قدم کہاں سے رہے گا؟ لوگ کہتے ہیں ثبات نہیں آتا زندگی میں، ایمان پر، اعمال صالحہ پر ثبات نہیں آتا۔ بھائی اللہ کی راہ پر چلو گے تو ثابت قدم بھی ہو جاؤ گے، چلے بغیر ثبات کہاں سے آ جائے؟ محض ذہنی طور پر ہی ثبات چاہتے ہیں کہ ذہن میں اس بات کا خیال آ گیا، خیال کا ثبات؟ تو خیال کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ سدا ذہن میں رہ جائے، وہ تو آتا جاتا رہتا ہے۔ اس کو ثبات تبھی ملتا ہے، قرار تبھی ملتا ہے جب وہ کلمت اللہ بنتا ہے۔ جیسے رب العزت نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں ایک قول ثابت کے ذریعے، ایک کلمے کے ذریعے، اس یقین کے ذریعے سے ثبات ملتا ہے۔ وہ اس راستے پر چلتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔